محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک ہے قانونی فطرت۔ پہلے درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قانونی فطرت، قوموں کے عروج زوال کے باب میں فطرت کا ایک قانون بتاتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے، کتنی ہی چھوٹی جماعتیں اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غالب آئی ہیں، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت میں اذن اللہ سے مراد فطرت کا قانون ہے، اور فطرت کا یہ قانون صبر کے اصول پر مبنی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کوئی چھوٹا گروہ محض چھوٹا ہونے کی بنا پر مغلوب نہیں ہو جاتا۔ اگر وہ صبر کا ثبوت دے تو عین ممکن ہے کہ وہ اپنے بڑے سے گروہ پر غالب آ جائے۔ یہ معاملہ کوئی پراسرار معاملہ نہیں ہے، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو نفسیات انسانی کے مطابق اور قوموں کی تاریخ کے مطالعہ سے سمجھی جا سکتی ہے۔ اصل یہ ہے کہ ہر انسان پیدائشی طور پر اپنی صلاحیت کا مالک ہوتا ہے، مگر یہ صلاحیت عام حالات میں آدمی کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس چھپی ہوئی صلاحیت کو جو چیز جگاتی ہے وہ چیلنج ہے۔ جس فرد یا قوم کو اپنے ماحول کی طرف سے چیلنج پیش آئے، اس کی صلاحیت جاگ اٹھے گی۔ وہ پہلے اگر صرف ایک بشر یعنی ایک مین تھا تو چیلنج کی زد میں آنے کے بعد وہ فوق البشر یعنی سپر مین بن جائے گا۔ اب وہ ایسے کارنامے انجام دے گا جس کا تصور بھی چیلنج سے پہلے نہیں کیا جا سکتا تھا۔ جس سماج میں دو گروہ ہوں، ایک اقلیتی گروہ اور دوسرا اکثریتی گروہ، ایسے سماج میں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ اکثریت کی طرف سے اقلیت کو چیلنج پیش آتا ہے۔ زندگی کے ہر محاذ پر اقلیت کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اکثریت اس کو دبا لے گی، وہ اکثریت کے مقابلہ میں مغلوب ہو کر رہ جائے گا۔ یہ صورتحال اقلیت کے لیے ایک سخت امتحان ہوتی ہے۔ اب اس کے لیے رد عمل کی دو صورتیں ہیں، یعنی آدمی کیسے اس چیلنج کا ریسپانس دے، اس کی دو صورتیں ہیں، ایک صابرانہ رد عمل، دوسرا غیر صابرانہ رد عمل۔
غیر صابرانہ رد عمل یہ ہے کہ اقلیتی گروہ شکایت اور احتجاج کی نفسیات میں مبتلا ہو جائے، وہ منفی طریقوں سے اس کا جواب دینے کی کوشش کرے۔ یہ گویا چیلنج کے مقابلے میں منفی جواب یعنی نگیٹو ریسپانس دینا ہے، اور جو اقلیت چیلنج کے مقابلے میں اس قسم کا منفی جواب دے وہ مایوسی اور پست ہمتی کا شکار ہو کر رہ جائے گا۔ اس کی فطری صلاحیتیں بدستور خوابیدہ حالت میں پڑی رہیں گی۔ ایسی اقلیت چیلنج کے اندر گر کر اس طرح ختم ہو جائے گی جس طرح چھوٹی چڑیاں طوفان میں گر کر ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کے برعکس جو اقلیت چیلنج کے مقابلہ میں صابرانہ روش کا ثبوت دے وہ گویا طوفان کی بڑی چڑیا بگ برڈ آف دا اسٹارم ہے، وہ اپنے طاقتور بازوؤں سے اڑ کر اوپر چلی جائے گی اور اس طرح اپنے آپ کو طوفان کی زد سے بچا لے گی۔ چیلنج کے مقابلہ میں صبر کا رویہ اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی مقابلہ کی نفسیات کے ساتھ اس کا استقبال کرے، وہ اپنے آپ کو اس سے بچائے کہ اس کا دماغ درہم برہم ہو جائے، اور وہ پیش آمدہ صورتحال کے مقابلے میں مثبت طور پر سوچنے کے قابل نہ رہے۔ جو فرد یا گروہ چیلنج کے مقابلے میں اس طرح مثبت جواب یعنی پازیٹیو ریسپانس کا انداز اختیار کرے، اس کا فائدہ اس کو یہ ملتا ہے کہ اس کے اندر نیا حوصلہ ابھرتا ہے، اس کی سوئی ہوئی صلاحیتیں جاگ اٹھتی ہیں، اس کے اندر وہ فکری انقلاب پیدا ہوتا ہے جس کو نفسیات کی زبان میں دماغی طوفان یعنی برین سٹارم کہا جاتا ہے۔ یہ چیزیں اقلیتی افراد کے اندر سوئے ہوئے انسان کو بیدار کر دیتی ہیں۔ ایسے افراد زندگی کے ہر میدان میں اکثریت سے زیادہ عمل کا ثبوت دیتے ہیں۔ وہ اپنے ذہنی ارتقاء کی بنا پر اس قابل ہوتے ہیں کہ مسائل کا برتر حل یعنی سپیریئر سولوشن تلاش کر سکیں۔ اقلیتی گروہ میں یہ تمام صفات صبر کے نتیجہ میں پیدا ہوتی ہیں، اور فطرت کا یہ قانون ہے کہ زندگی کے معرکہ میں جو صبر کا ثبوت دیں اس دنیا میں وہ لازماً غلبہ حاصل کریں گے۔ جو صبر کا ثبوت دیں اس دنیا میں وہ لازماً غلبہ حاصل کریں گے، حتیٰ کہ اکثریتی گروہ کے مقابلہ میں بھی وہ غلبہ حاصل کر لیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔